الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والمعصومين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد. مشائخ نظام آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف یعنی سراج السالکین مراد اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت سیدنا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت اعلیٰ شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ مقبور بارگاہ رسالت غوث زمان سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عالمی مبلغ اسلام عالم ربانی سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف قبلہ چند جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور موجودہ سجادہ نشین پیر جی حضور غریب نواز صاحب زادہ پیر سید محمد علی حسنین شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی. مسلک و مذہب کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی مجددی ہیں. ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو امام اہل سنت شیخ ابو منصور ماتریدی، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، سیدنا داتا علی بن عثمان حجویری، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث ذیلوی، شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے معتمد علیہم ائمہ و علماء اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں. آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کے مشائخ بالخصوص مقبول بارگاہ رسالت غوث زمان سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے عقائد کی ترجمان وہ کتب ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف علماء کرام سے تحریر کروا کر آستانہ عالیہ کی طرف سے 12 مرتبہ مفت تقسیم فرمائی اور انہیں اپنی کتابیں قرار دیا. خصوصاً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا محمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب تحفہ جعفریہ، عقائد جعفریہ، فقہ جعفریہ اور دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ وغیرہ اور ان کتب کے علاوہ افضلیت شیخین، کردار یزید، نور الہدی، مسلک اہل بیت اتحاد اور اسی طرح کئی کتب جو آپ نے آستانہ عالیہ کی طرف سے شائع کی ہیں. بالخصوص حدیقۃ النور کا 7واں باب آپ کے عقائد و نظریات پر مشتمل ہے. آپ نے اسے اپنی نگرانی میں لکھوایا، اس کی حرف بحرف سن کر تائید و توثیق فرمائی اور آپ کے جانشین عالمی مبلغ اسلام حضور ابو الحسنین السید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے طول و عرض میں ان کا پرچار کیا اور موجودہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف حضور پیر جی غریب نواز السید محمد علی حسنین شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی انہی عقائد و نظریات کی پابندی فرماتے ہیں اور تمام بیلیوں کو انہی عقائد کا پابند رہنے کی نصیحت فرماتے ہیں اور واضح پیغام دیتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی مجددی ہیں. ہم نہ خارجی ہیں، نہ ہی رافضی، نہ ناسبی، نہ تفصیلی اور قادیانی مرزائی جس بھی عنوان سے عقیدہ ختم نبوت کے منکر جتنے فتنے ظاہر ہوئے یا ہوں گے سب کو کافر جانتے اور مانتے ہیں. نیز واضح رہے جس کی عقائد اہل سنت و جماعت سے جدا ہے اس کا آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف سے اور آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مرید ہو یا خلیفہ. جیسا کہ ہمارے مربی و محسن جانشین اعلیٰ حضرت سرکار کیلانی مقبول بارگاہ رسالت قبلہ عالم سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصیت نامہ ذیل میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، جس میں آپ کو قصہ سر العزیز نے اپنے جملہ ارادت مندوں، معتقدوں اور بالخصوص اپنی اولاد کو ان کتب کا مطالعہ کرنے کی وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. میں اپنے جملہ ارادت مندوں، معتقدوں اور بالخصوص اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ مولانا محمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتب کا اچھی طرح مطالعہ کریں. ان میں جو کچھ تحریر ہے، جو
سلسلہ عالیہ کے اکابرین سے قطعاً کوئی روحانی تعلق نہ ہوگا. حالات بدلیں گے، زمانہ کروٹیں لے گا، لیکن میری اولاد اور میرے مریدین میں سے کسی کا عقیدہ اگر ان کتب کے مطابق نہ ہوا تو اس سلسلہ عالیہ کے فیوز و برکات سے بالکل محروم ہوگا، خواہ وہ بظاہر سجادہ نشین ہی کیوں نہ کہلاتا ہو. کیوں کہ کتب مذکورہ در حقیقت اسی سلسلے کے کاملین حضرات نے حضرت مولانا محمد علی صاحب سے لکھوائی ہیں. یہ سب کچھ ان کے روحانی قوت قدسیہ کا شکار ہے، کا شاہکار ہے، اور فقیر نے ان کتب کا حرف بحرف مطالعہ کیا اور حق پایا ہے. اس لیے ان کتب کو دراصل میری ہی کتب سمجھا جائے، لہٰذا ان پر عمل کرنے والا ہی ہمارے روحانی اکابرین کا خاتم کہلانے کا حقدار ہوگا، اور اس سے الگ رہنے والا، اس کے خلاف عقیدہ و عمل رکھنے والا مردود شریعت اور مردود طریقت ہوگا. خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا خواب جو اکثر مجلدات میں موجود ہے، وہ میرے اور تم سب کے لیے ایک عظیم شہادت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی بری نہیں ہو سکتا. عقائد کی تفسیر نمبر 1. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے. نمبر 2. اللہ کریم جل وعلا کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں. تمام کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں اور حیات بعد الممات، حشر و نشر جسمانی اور جنت دوزخ کو حق سمجھتے ہیں. نمبر 3. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوق بالخصوص انبیاء اور رسول سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں. کسی بھی نبی اور رسول کے گستاخ کو کافر، مرتد اور بے ایمان سمجھتے ہیں. نمبر 4. ہمارا اس بات پر کامل اور اکمل ایمان اور یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے. نمبر 5. حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سے بے پناہ محبت کو مقتضائے ایمان سمجھتے ہیں. نمبر 6. تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مخلوق سے افضل اور آپ کی افضلیت کو قطعی مانتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری و باطنی طور پر خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول اور خلیفہ برحق مانتے ہیں. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ ثانی برحق، پھر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثالث، اور مولا کائنات، مولا مسلمین و مومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رابع برحق مانتے ہیں، اور اسی ترتیب سے افضلیت تسلیم کرتے ہیں. اس سے بات برابر بھی انحراف کرنے والے کو اہل سنت و جماعت سے خارج مانتے ہیں. نمبر 7. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بشمول حضرت امیر معاویہ و تمام اہل بیت پاک میں سے کسی ایک کی بھی عزت و ناموس کے خلاف اشارے، کنائے یا صراحت کے ساتھ تان و تشریح کرنے والے کو خارج از اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو اللہ کریم کے وعدہ کے مطابق جنتی سمجھتے ہیں. نمبر 8. مشاجرات صحابہ میں کف لسان یعنی تان و تشریح سے خاموشی اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے میں شائع ایمان یعنی ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں. نمبر 9. انبیاء اور رسول نظام کے اور ملائکہ کو گناہوں سے معصوم مانتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کو گناہوں سے محفوظ سمجھتے ہیں. نمبر 10. جس آدمی نے اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک بھی ہستی کی توہین کی یا کرتا ہے یا کرے گا، ہم اس سے برات، قطع تعلقی اور بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صدق دل سے غیر مشروط رجوع اعلانیہ توبہ کرے اور بدعقیدگی سے باز آ جائے. نمبر 11. ہم عقائد اہل سنت کی تشریحات میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی اور امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری اور محقق
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے معتمد علیہم ائمہ کرام کی تعلیمات کو معیار حق سمجھتے ہیں اور اپنے اکابر کے سلسلہ میں جڑے رہنے کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔